floor, please. میں آج کے دن اس پہلے اجلاس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج کا اجلاس کاغذات میں تو باتیں اور تھی کل سے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ اس اجلاس کو خاص اس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے کہ ہم اس ایوان سے عدلیہ کو اور ججز کو میرے خیال میں جواب کلامی میں کہوں گا کہ جواب کلامی کریں. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر یہ معزز پارلیمان استعمال ہو رہا ہے، اور جو استعمال کر رہے ہیں ہر طرف کو، اس کی بات تو نہیں ہوئی. وہ میرے والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک عام زمیندار تھا، اس کو کہیں وہ جن والا چراغ مل گیا. اس نے اس کو رگڑا، جن باہر نکل آیا. جن نے بولا جی خدمت بتائیں، کیا خدمت کروں؟ اس نے بولا وہ سامنے جو کسائی ہے اس سے میں بڑا تنگ ہوں، اس کسائی کی پینٹ ہی لگاؤ. وہ جن جا کے وہ کسائی کی دکان کے ساتھ ایک سبزی والے کا دکان تھا، اس سبزی والے کو مار کے آ جاتا تھا. وہ پھر کہتا تھا کہ بھائی مجھے وہ تکلیف اس کسائی سے ہے. وہ جن پھر جا کے وہ کسائی کے ساتھ سبزی والے کو مار کے آ جاتا تھا. تو اس نے بولا بھائی تکلیف مجھے کسائی سے ہے، تم سبزی والے کو مار رہے ہو. جن نے بولا وہ کسائی کے ہاتھ میں چوری نہیں دیکھی تم نے. معذرت کے ساتھ آؤں گا، موجودہ صورتحال پہ آؤں گا، لیکن چونکہ پہلی سپیچ ہے اور وہ گھڑی بھی بہت تیز گزر رہی ہے، ابھی بات شروع نہیں کی، 4 منٹ گزر گئے، اور میں معذرت چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے. ان سے بھی میں خواہش رکھوں گا کہ یہ پارلیمان کو تھوڑا سنی اتحاد کونسل اور پاکستان مسلم لیگ سے باہر بھی لے جائیں، کیونکہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں تو بس انہی دونوں کے بیچ میں چل رہے اور چل رہے اور چل رہے، اور ایک باندھنا چاہ رہے، دوسرا چھڑوانا چاہ رہے، اور صرف جج کو نہیں باقی لوگوں کو بھی کوئی چھڑوانا چاہ رہے اور کوئی باندھنا چاہ رہے ہیں. اور میرے خیال میں اسی میں یہ مہینے 2 مہینے گزر رہے اور گزریں گے. بڑے معزز اراکین بیٹھے ہیں ادھر. میں اپنے والد صاحب کے کلیگز کو دیکھ رہا ہوں. فخر کہوں، خوش قسمتی کہوں، بدقسمتی کہوں، 4تھے جنریشن میں ہوں جو اس ملک، یا جب یہ ملک نہیں بھی بنا تھا تب سے اس عوام اور قوم اور جمہوریت اور بنیادی حقوق اور ان چیزوں کی باتیں چل رہی ہیں. اور آج کے دن میں تھوڑی روشنی ڈالوں گا. ہر جگہ آئین کی بات ہو رہی ہے، آئین پہ عمل کی بات ہو رہی ہے. اور آج obviously جو لوگ میں دیکھ رہا ہوں، آج جو بینیفیشریز ہیں یا اس ماحول میں جو بینیفیشریز دکھ رہے ہیں، یہ کل بدقسمتی سے بینیفیشریز نہیں تھے. اور آج جو گلے کر رہے ہیں آئین سے، رول آف دا لا سے، وہ الحمدللہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ کل بینیفیشریز تھے. بات ہوتی ہے فارم 47 فارم 47، اور یہ ہم سن رہے ہیں جب سے الیکشن ہوا ہے جی فارم 47 فارم 47. ہمیں بھی موقع مل گیا، ہم نے کہا کہ کیوں نہ 47 سے لے کے 47 تک بات ہو جائے. کیوں نہ پاکستان کے بننے سے ہی یہ بات شروع ہو جائے. کیونکہ اگر آج فارم 47 کی بات ہوتی ہے تو یہ قصہ 47 سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا. اور ادھر اگر اس معزز اراکین میں تاریخ کسی نے پڑھا ہو پاکستان کے مشرق علوم کے علاوہ، ہم کہتے ہیں آئین پہ عمل کریں، ہم بچے کو تاریخ جھوٹ سنا رہے ہیں. ہمارے جو پاکستان میں مشرق علوم ہے وہ سارا جھوٹ پہ مبنی ہے. اس جھوٹ پہ مبنی ہم بچوں کو پڑھا کے پھر کہتے ہیں کہ یہ آگے اچھا کام کریں گے. مسئلہ آپ کا شروع ہوتا ہے 47 میں. ہندوستان آزاد ہوتا ہے اور پاکستان بنتا ہے. میری بات سے اگر کسی کو تکلیف ہو، میں واضح کر دوں کہ میں اس وطن میں، اس ملک میں غدار ابن غدار کا بیٹا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر کے بعد شام میں کہیں میں بھی 4تھی نسل میں اس نعرے سے گزروں گا. تاریخ حقیقت ہوتی ہے، اور تاریخ سے آنکھیں پھیرنا، حقیقت سے آنکھیں پھیرنا آپ کو کبھی بھی مستقبل میں صحیح راستے پہ نہیں لے کر جا سکتا. یہ بہت بڑی بحث ہے، اور اس بحث کے لیے میں تیار ہوں، کیونکہ
نیشنل اسمبلی کے باہر ایک دفعہ اجلاس بلایا گیا تھا اور جناب خان عبدالولی خان مرحوم گاڑی کی ڈگی کتابوں سے بھر کے لائے تھے، اس لیے لائے تھے کہ آئے آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان بنا تھا، کہ پاکستان آزاد ہوا۔ جب آپ 47 میں آزاد نہیں ہوئے، آج آپ آزادی کا رونا رو رہے ہیں؟ کیا ایمان کی بات کریں سب لوگ، یہ جناب پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کتنی قدر کرتے ہیں؟ کیا پاکستانی قدر کرتے ہیں ان کی کہ نہیں کرتے؟ تو مجھے تو یہ تصویر بھی قید لگ رہی ہے۔ یہ تصویر اس دن قید ہو گئی جس دن جناب محمد علی جناح صاحب نے رول آف لا کی بات کی، جس دن آپ کے بانی، آپ کے ملک کو بنانے والے نے جس دن فوج کے سامنے، فوج کے ایک تقریب سے یہ بات کی کہ یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ آپ اس پہ حکمرانی کریں، یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ یہاں پہ عوام غلام ہو، بندوق والے کے پاس طاقت ہو، بلکہ آپ محافظ ہیں۔ یہ جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں یہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو کرنی پڑی، اور ان باتوں کے نتیجے میں میڈم اسپیکر، میڈم چیئرمین، آج کوئی لیڈر بیمار ہوتا ہے وہ ڈیولپڈ سٹیز میں جاتا ہے، کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، انٹیریئر سندھ کا کوئی بیمار ہوتا ہے وہ کراچی جاتا ہے، پنجاب کا کوئی بیمار ہوتا ہے وہ لاہور جاتا ہے، ہمارے صوبے پختونخوا میں کوئی بیمار ہوتا ہے پہلی کوشش اس کی یہ ہوگی کہ وہ پشاور جائے، ہمارے پروونشل کیپٹلز میں وہ مسئلے نہیں حل ہوتے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ اسلام آباد آئے یا ملک سے باہر جائیں، دبئی جائیں، لندن جائیں۔ ہمارے لیڈران ہم نے دیکھا ہے کہ لندن جا کے علاج کرا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ دبئی میں علاجیں ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں علاجیں ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن وہ ہمارے بانی جب بیمار ہو گئے تو ان بیچارے کو زیارت جانا پڑا۔ آج سے 75 سال پہلے، 76 سال پہلے میرے بلوچستان کے بھائی بیٹھے، زیارت میں 2 سال پہلے گیا ہوں، سڑکیں نہیں ہیں، بجلی نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہسپتال نام کا چیز نہیں ہے، لیکن اس وقت ادھر کی ہوائیں ایسے تھی کہ جناب محمد علی جناح صاحب کے لیے وہ علاج بن رہا۔ اب ایمان سے یہ معزز سینٹ کے اراکین دل کے اندر سے سوچیں کہ کیا پہلا قدم اس ملک کا پہلا پولیٹیکل قیدی جو ایک سافٹ ایگزائل کی شکل میں زیارت بھیجا گیا، کیا وہ یہ بانی تھا یا نہیں تھا؟ کیا ہمارے پارلیمنٹری لیڈر آف سنی اتحاد کاؤنسل صاحب نے بات کی، سوری تھوڑے نئے ہیں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوتے ہیں، اور نئے نئے پارٹیز بھی اب یہ ابھر رہی ہیں، تو انہوں نے بات کی ایران کا صدر مرے جی، وہ پورا ایران میدان میں ہے، وہ صرف صدر ہے، آپ کی بانے مری تھے کسی کو پتہ نہیں تھا، مکھیاں گھوم رہی تھی ان کے اوپر۔ یہ تلخ حقیقتیں ہیں۔ آج تک آپ یہ ملک، یہ وطن، یہ پاکستان کے شہری اس اپنے قائد کو رہا نہ کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو پھر قید ہوئے ہیں تو ان پہ ایک ایسے قید لگا ہے کہ آپ پاکستان میں جناب محمد علی جناح صاحب پہ ریسرچ نہیں کر سکتے۔ تو آئے آزادی کی بات ہو رہی ہے، ہم تو غدار ہیں، ہم تو سب کہتے ہیں ہندوستان کے تقسیم کے خلاف تھے، آج بات ہو جائے 77 سال بعد کہ تقسیم ہندوستان کا فائدہ کتنا ہوا ہے، نقصان کتنا ہوا ہے، ہم تو چلیں غدار ہیں، لیکن آپ میرے معزز اراکین آج جوڈیشری اور ملٹیبلشمنٹ کے لڑائی سے نکل کے کیا میں آپ کے لیے یہ بات اٹھانے کو تیار ہوں، میرے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے کہ آج یہ ایوان یہ مطالبہ کرے کہ جو پابندی پاکستان میں جناب محمد علی جناح صاحب کے اوپر ریسرچ کرنے پہ لگی ہے یہ کھول دی جائے، اور میرے سمیت سب کو یہ موقع ملے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے قائد، ہمارے رہبر، ہمارے اس ملک کے بانی محمد علی جناح صاحب کون تھے۔ کر لیں، خیر ہے، تھوڑا کوئی ہاں نہ کر لیں، ہم پھنسیں گے، آپ لوگ بچے رہیں گے انشاءاللہ، آپ لوگوں کے پاس اچھے ڈومیسائل ہیں، بلوچی بھائی میرے خیر ہے آپ نہ کریں، باقی آپ کریں، ہمت کریں۔
پاکستان اگر آپ دیکھیں تو ہم پاکستان میں پھر آتے ہیں، بانی کی بات ہو گئی اور آپ کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میری پہلی تقریر ہے تو میں تھوڑی لمبی بات کروں گا۔ پاکستان کی زندگی دو حصوں میں بانٹی، ایک وہ پاکستان جو سن 47 سے سن 73 تک ہے، اور دوسرا وہ پاکستان جو 73 کے بعد آج تک ہے۔ اس پاکستان میں رول آف دا لا، عوام کے اختیار، اور جو باتیں آج ہو رہی ہیں جو آج کے بینیفیشری نہیں ہیں اور ان کو جو گلا ہے، یہ آواز جب محترمہ فاطمہ جناح نے اٹھایا تو وہ بھی غدار نکلی۔ پاکستان میں اگر پہلے دن اس سب پہ کھڑا ہو جاتا تھا، آج ہمیں یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا۔ تاریخ کے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، جب پاکستان بنا، پاکستان میں 2/3 اکثریت خدائی خدمتگاروں کی تھی، حکومت، سٹنگ گورنمنٹ۔ ڈاکٹر خان صاحب اس گورنمنٹ کی لیڈنگ رول میں تھے۔ 12 دن کے اندر اندر خدائی خدمتگار تحریک کی 2/3 اکثریت والی حکومت اس کو زبردستی گرا کے ان سب کو جیلوں میں ڈال کے 1/3 اس وقت کی مسلم لیگ قیوم خان کو حکومت دی گئی۔ اس دن اگر پاکستان میں عوام کے اختیار کے لیے پاکستانی کھڑے ہو جاتے، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ کھیل بینیفیشریز کا اور افیکٹیز کا چلتا آ رہا ہے۔ کل کا بینیفیشری آج کا افیکٹی ہوتا ہے، کل کا افیکٹی آج کا بینیفیشری۔ جب وہ بینیفیشری ہوتے ہیں ان کو سب قابل قبول ہے، پھر ملک کے ساتھ جو ہو خیر ہے۔ ہم نے مسنگ پرسن کی بات نہیں کرنی، یہ ابھی بدقسمتی سے قصہ مسنگ پرسن سے شروع ہوا، لڑائی میں آخر میں سینٹ اور یا پارلیمان اور عدالت کو آمنے سامنے ہونا پڑا۔ 12 اگست 1948، ٹھیک پاکستان بننے کے 1 سال بعد، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ خدائی خدمتگاروں کی حکومت ختم کر کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اس بیچ باچا خان اور قائد اعظم کا رابطہ ہوا، اور قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں باچا خان کے پاس آؤں گا، خدائی خدمتگار مرکز ہمارا سردریاب۔ لیکن کریکٹرز تھے، وہ باچا خان جو پارلیمان میں آ کے وہ لاز لیتے کہ میں تقسیم ہند کے خلاف تھا، لیکن آج جب پاکستان بن گیا، پاکستان ایک حقیقت ہے، تو آئیں اس پاکستان کو بناتے ہیں۔ اور وہ انہوں نے اپنی ساری سروسز، خدائی خدمتگاری کی جتنی بھی سروسز تھی، وہ پاکستان بنانے کے لیے محمد علی جناح صاحب کے سپرد کی۔ این اس وقت جب محمد علی جناح صاحب سردریاب آ رہے تھے تو قیوم خان نے کہا کہ آپ کو مار دیں گے، خدائی خدمتگار اکٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو مار دیں گے۔ خدائی خدمتگار پشاور سے سردریاب تک تیاری میں پکڑے ہوئے تھے کہ مہمان آ رہے اور آج ہم ایک نئے موڑ پہ جائیں گے۔ مہمان نہیں آیا، مایوسی ہوئی، سٹرائک میں بدل گیا، سب کو پکڑ لیا۔ 12 اگست 1948 ہمارے پختون بھائی بہنیں وہ کہتے کہ یار یہ انگریز کو تو نکالنے میں ہمارا بے بنیاد نکل گیا ہے۔ انگریز کو کس نے نکالا؟ جی 2:30 بج رہے ہیں۔ انگریز کو کس نے نکالا؟ انگریز کو فوجی نے تو نہیں نکالا، یہ تو فوجی تھے، تب بھی سلوٹ، آج بھی سلوٹ، ان کو تو تنخواہ اس کی مل رہی ہے۔ انگریز کو تو نکالا قوم نے، پختونخوا میں خدائی خدمتگار نکلے، ان کو ہم نے نکالا، ملک کو آزاد کیا۔ اس آزادی میں بھی ہمارا نقصان ہوا، ملک بنا، آزاد تو نہیں ہوا، جب ملک بن گیا پھر بھی نقصان۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی ہمارے سب لیڈران قید ہیں، لہٰذا ہم ایک سٹرائک کرتے ہیں، اور وہ سٹرائک بھی کسی کے پاس بندوق نہیں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، ایک پرامن خدائی خدمتگاروں کے بارے میں جس نے بھی پڑھا ان کو پتہ ہے کہ وہ عدم تشدد کے پیروکار تھے، اور وہ عدم تشدد پہ ان کا سارا نظریہ تھا۔ کیا ہوا اس احتجاج پہ؟ آپ کے پاکستان کے فوج، یہ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا، یہ آپ کان کو سن لیں، کان کھول لیں، نہتے شہریوں پہ گولیاں برسائی گئی، گولی پاکستان کے فوج نے، انگریز نے نہیں، انڈیا نے نہیں، اسرائیل نے نہیں۔ ظالم کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑے ظالم تو ادھر رہ رہے، پاکستان کے فوج نے کھلے عام گولیاں برسائی، 600 سے زیادہ شہید اس میدان پہ۔ ہمارے چارسدہ کے عورتیں بچے گھروں سے نکل آئے کہ خدا کا خوف کریں، گودوں میں اپنے بچے لے کے آگے، سروں پہ قرآن نکل کے لے آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تھینک یو اسپیکر صاحب۔
لیکن نہیں، فوج کی ٹھنڈک نہیں بری، کیونکہ ان کا مشن تھا کہ ہم نے خدائی خدمتگار تحریک کا خاتمہ کرنا ہے۔ آج تک ہم بھی اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں بھی یہ گلہ ہے، ایک ایک شہید کو ہم یاد کرتے ہیں، ایک ایک شہید کے ساتھ ہم روتے ہیں، وہ فوج کا ہو، وہ پولیس کا ہو، وہ کسی بھی قوم کا ہو، کیونکہ ہم اس سب سے گزرتے ہیں تو ہم اس دکھ میں ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن میرے پاکستان کے بھائیوں بہنوں، آج تک وہ 600 سے اوپر شہداء کا انصاف تو چھوڑ دیں، ان کا ذکر بھی نہیں کیا۔ مشرق علوم کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، کہیں کتابوں میں بھی یہ بات نہیں سنی ہوگی۔ الٹا کیا کیا؟ ریاست پاکستان نے جو میت میدان پہ پڑی تھی، یہ حکم ہوا، یہ تاریخ میں میرے خیال میں کربلا ہے، یہ حکم ہوا کہ میدان میں جتنے بھی میتیں پڑی ہے ایک میت نہیں اٹھا سکتے تب تک جب تک اس پہ سرکار کا خرچہ ہوا ہے۔ سرکار کا کیا خرچہ ہوا ہے؟ گولیاں چلی۔ جب تک اس خرچے کے پیسے موازنہ سرکار کو نہیں ہوگا تب تک یہاں سے ایک میت نہیں اٹھے گی۔ اس میں بڑے غریب تھے، باچا خان جیل میں تھے، انہوں نے جیل سے حکم کیا اپنی زمین بیچ کے ان لوگوں کا جرمانہ جمع کیا۔ یہ نہیں کیا کہ جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ کرو، یہ نہیں کیا کہ جا کے پی ٹی وی پہ حملہ کرو، یہ نہیں کیا کہ جا کے پارلیمان پہ حملہ کرو، بلکہ نہیں، آپ اپنے چاچا سے سن لے، وہ سنا دیں گے آپ کو، بلکہ انہوں نے اپنے حصے کی زمین بیچ کے سرکار کو وہ موازنہ دیا اور حکم کیا کہ اپنے میتیں اٹھاؤ۔ پھر ہم پختون قوم، بلکہ یہاں پہ سب قومیں ہیں جو بیٹھے ہیں، ہماری غمی اور خوشی واضح ہے الحمدللہ، چھپی ہوئی نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں سے چھپائیں کہ ہم نے مثال میت ہے، کوئی مرا ہے یا کسی نے شادی کر لی ہے، ہماری سب کچھ واضح ہوتا ہے، بچے بھی واضح ہیں، شادی بھی واضح ہے، غم بھی واضح ہے۔ کیا ہوا؟ جس گھر میں میت، اس ہر گھر کے باہر تیسرے دن سرکاری بینڈ باجا بھجوایا گیا۔ یہ دیکھیں، ٹھنڈک نہیں مل رہی تھی، سرکاری بینڈ باجا بھجوایا گیا، اور جس گھر میں دعا فاتح خوانی ہو رہی تھی اس میں اس کے باہر کھڑے ہو کے بینڈ باجے بجائے گئے۔ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا ان شہداء کا حق مانگیں گے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان، میں سمجھتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ میں وائنڈ اپ کروں۔ آتے ہیں ایوب خان، اور ایوب خان کا وہ دور ہے جب پاکستان پر پھیلاتا ہے، مقبوضہ بلوچستان، تب تک بلوچستان بیچارہ آزاد تھا، مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ ملکنڈ، بلکہ جتنے بھی پرنسپیلٹی سٹیٹس پاکستان کے اندر تھے، ایوب خان کسی کو پکڑ کے، کسی کو دکڑ کے، کسی کو تپڑ مار کے، جو ابھی تک ہو رہے ہیں، ان سب پرنسلی سٹیٹس کو زبردستی پاکستان میں ملاتا ہے۔ اور آج جس مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اسی مینڈیٹ کی خاطر جب ہمیں یہ شوق چس کہ نہیں بھائی پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کچھ نہیں ہے، ہم نے بنگال کے مینڈیٹ کو نہ مانتے ہوئے ہم نے اپنے آدھے ملک کو، اگر آج یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تقسیم ہو اور آدھا پاکستان ہم سے جدا ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو مینڈیٹ دینے کو تیار نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو ایک مظلوم محکوم قوم کی طرح تصور کر رہے تھے، جس طرح آج آپ پختون کو، بلوچ کو، سرائکی کو، مہاجر کو، سندھی کو، بلکہ پنجاب میں بہت لوگوں کو، کشمیری کو، گلگتی کو، جو جس طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیا ملا آپ کو؟ آپ کا ملک دو لخت ہو گیا۔ اور جب ملک دو لخت ہو گیا، پھر احساس ہوا، میں سکپ کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ٹائم شاید میں زیادہ لے رہا ہوں، میں کچھ باتیں کوشش کر رہا ہوں کہ میں سکپ کر رہا ہوں۔ کیا کیا آپ نے؟ اب تھوڑا میں اس پہ بنگلہ دیش پہ تھوڑی بات کر لیتا ہوں۔ بنگلہ دیش میں اس سال 90,000 سے اوپر اللیجیمیٹ بچے پیدا ہوئے۔ کس نے کیے؟ ظالموں نے۔ اس آپریشن میں بنگلہ دیش میں جا کے اتنی مار داڑ ہوئی ہے کہ آج اگر آپ بنگلہ دیشی کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ گالی ہے۔
शेख मुजीब के घर घुस के शेख मुजीब से लेके एक छोटी बच्ची जो झूले में झूल रही थी, सबको मार के निकला है। जो बची है वो इस वजह से बची है कि वो बांग्लादेश में नहीं थी, उस वक्त बाहर पढ़ाई के लिए गई। तो इन्हीं से अकल हासिल कर ले। हम आज फिर उस नहज पे पहुंचे हुए। आज उस तरफ वाले, इस तरफ वाले, उस तरफ वाले, हर तरफ वाले इलेक्शन को धांधलीशुदा समझ रहे हैं और मानते हैं। जो भी है, वो उस तरफ वाले हैं, वो इस तरफ वाले हैं, वो कहीं के भी हैं। और इलेक्शन धांधलीशुदा मतलब आप अवाम का मैंडेट मानने को तैयार नहीं। या सेनेटर साहब, इन सारे इश्यूज पर आप अगली सिटिंग में जरूर, अभी तो 32 में एक गुजारिश आखिरी, इधर बात हुई आज क्यों हम जबरदस्ती एक पराई लड़ाई में घुस रहे हैं। जुडिशरी को प्रॉब्लम था मिसिंग पर्सन से, और मिसिंग पर्सन भी भाई हम भी अजीब लोग हैं, सिलेक्टिव मिसिंग पर्सन है भाई। 100 लोग मिस हो गए, कोई मसला नहीं, एक मिस हो गया, हंगामा बर्पा कर दिया, एक मिल गया, मसला हल। 32,000 मिसिंग है भाई, खैर है, कोई मसला नहीं। ये क्या मुल्क है? तरजीहात क्या है? और फिर जुडिशरी बात करती है एक ISI की कर्नेल की, वो तकलीफ कहीं और हो जाती है, वो तकलीफ ऐवानों में पहुंच जाती है। तो फिर जब ऐसे किरदार और ऐसे तकालीफ ऐवानों से उठेंगी तो प्रॉक्सी बोला जाएगा, क्यों ना बोला जाए। और जो प्रॉक्सी नहीं होते मैडम, उनको 100 दफा प्रॉक्सी बोला जाए, उनको तकलीफ कभी नहीं होगी। हमें 1000 दफा गद्दार बोला जाए, हमें तकलीफ कभी नहीं होगी। लेकिन अगर प्रॉक्सी को प्रॉक्सी बोलेंगे तो तकलीफ